مولانا بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ابھی سوال و جواب کے ایک سیشن میں یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا جو ہے تراویح میں، اگر امام کوئی حافظ نہ موجود ہو، گھر والے جمع ہوں اور میں جو بہتر پڑھتا ہو وہ قرآن لے کے نہ تراویح پڑھا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں ذہن میں اشکال ہے کہ مفتابی جو مسئلہ ہے مسلک میں وہ اس کے برعکس ہے. آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے، کیا وضاحت؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. شریعت سے متعلق جو بھی سوالات کیے جاتے ہیں ان کا جواب قرآن پاک اور حدیث نبوی کی روشنی میں دیا جانا چاہیے. یہی عمل صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ مجتہدین نے کیا اور ہر دور کے فقہاء نے کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور دیگر حضرات ائمہ فقہاء کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ کوئی مسئلہ بھی سامنے آتا تھا تو سب سے پہلے قرآن پاک میں اس مسئلے کا جواب دیکھتے تھے. اگر قرآن پاک میں صراحت نہیں ملتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا جواب تلاش کرتے تھے. وہاں سے اگر جواب مل جاتا فبہا، اور اگر حدیث میں بھی صراحت نہیں ملتی تھی تو پھر اجتہاد سے کام لیتے تھے. جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے، یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، اس میں اجتہاد کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، بعض حدیثیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچیں، بعض حدیثیں امام مالک کے پاس تھیں، بعض اور مزید حدیثیں امام شافعی کے سامنے آئیں، مزید حدیث ابن حنبل کے سامنے آئیں. اس لیے ان کے اقوال بدلتے رہے اور جو بھی انہوں نے کہا اجتہاد کر کے یا کسی حدیث کی بنیاد پر وہ حق کہا، سچ کی نمائندگی کی. لیکن اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی تھی، حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف رائے بھی ممکن تھا اور ہوا. اس لیے تحقیق کا یہ عمل ہمیشہ جاری رہنا ہے. اور یاد رکھیے کہ مسئلے کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے، شریعت سے ہوتا ہے، مسلک سے نہیں ہوتا. مسلک کسی تنظیم کی بنیاد پر نہیں پیدا کیے گئے کہ اللہ کا حکم تھا کہ 4 مسلک ہوں یا نبی کا حکم تھا کہ 4 مسلک ہوں. یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے. اتفاقاً ایسا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی آراء پیش کی، اپنے اجتہادات پیش کیے، اور ایک بڑے حلقے نے عراق اور پھر عراق کے مشرق میں ایران، افغانستان اور دیگر ملکوں میں ان کی بات چلتی چلی گئی. تو اس طرح سے مسلک حنفی اور اس کے حاملین سامنے آئے. مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رہے، وہاں مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا تھا اور ان کے پاس جو بھی آ کر پڑھتے تھے وہ ان سے متاثر ہوئے، ان کی رائے سے متاثر ہوئے. تو مسلک مالکی اس طرح اس دور میں مدینہ منورہ میں، اور پھر مدینہ منورہ سے پڑھ کر جہاں لوگ گئے، خاص طور پر ان کا مسلک مراکش میں، الجزائر میں، اندلس میں اور افریقی ممالک میں منتقل ہوا. امام شافعی رحمہ اللہ مکے میں رہے، مصر میں رہے، یمن میں بھی کچھ عرصہ رہے. تو جہاں وہ رہے وہاں ان کے شاگرد تیار ہوئے، ان کی فکر کے اور فقہ کے حامل تیار ہوئے. تو ان کا مسلک ان علاقوں میں پھیل گیا. امام احمد ابن حنبل بغداد میں رہے، وہاں سے لوگ مستفید ہوئے. پھر جہاں ان کے شاگرد منتقل ہوئے وہاں ان کا مذہب چلتا رہا، مسلک چلتا رہا. لیکن یہ سارے مسالک ایسے ہی ہیں جیسے سمندر سے نہریں نکلے یا کسی بڑی نہر سے چھوٹی نہریں نکلے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور ہر فقیہ نے اپنے دور میں جب کوئی بات کی تو اس سے پہلے جو فقہاء کرام گزرے تھے ان کے اقوال کو سامنے رکھا، تحقیقات کو سامنے رکھا، اور اس کے بعد اس کے نزدیک تحقیق جہاں تک پہنچی اس کو پیش کر دیا. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ کیا قرآن دیکھ کر امام نماز پڑھا سکتا ہے
کیا مقتدی یا مقتدی نہیں ایک شخص اپنی نماز پڑھنے والا قرآن دیکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ کیا فرض میں بھی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا نفل میں کر سکتا ہے؟ کیا دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کے سلسلے میں امام شافعی اور امام احمد اور اسی طرح امام مالک کا بھی قول موجود ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک فرض میں بھی جائز ہے، نفل میں بھی جائز ہے، حافظ کے لیے بھی جائز ہے، غیر حافظ کے لیے بھی جائز ہے، بڑی وسعت ہے۔ امام مالک کے یہاں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ فرض میں ایسا نہ کیا جائے، نفل میں چونکہ زیادہ رعایت رکھی گئی ہے اس لیے نفل میں جائز ہے۔ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عمل کثیر ہو گیا، تو یہ عمل در حقیقت کثیر شمار نہیں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کی حالت میں اپنی نواسی حضرت امامہ کو گود میں لیا، اور نماز میں جب قیام رہا تو لیے رہے، پھر رکوع میں گئے تو اس کو کنارے کھڑا کر دیا، رکوع سجدہ فرمایا، پھر اٹھے تو پھر گود میں لے لیا۔ آپ نے تو اس حد تک عمل کیا، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ اسی لیے کیا تاکہ عربوں کو خاص طور پر معلوم ہو کہ بچیوں کی کتنی حیثیت ہے، اہمیت ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ جو بچیوں پر ظلم کرتا تھا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے لوگوں کے سامنے ایک اسوہ پیش کیا، ایک نظیر پیش کی۔ اب جہاں تک تعلق ہے مسلک کا، تو وہ مسلک کس بنیاد پر ہے، یہ اصل چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو مرجع ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، مسلک مرجع نہیں۔ مسلک کے ذریعے یوں کہیے کہ ایک مینجمنٹ کیا گیا ہے تاکہ انتشار نہ ہو، کسی ایک حلقے میں ایک مسلک چل رہا ہے، اس کے علماء ہیں، اس کے مفتی ہیں، عوام میں اور علماء میں ٹکراؤ نہ ہو، انتشار نہ ہو، نظم و انضباط کے لیے مسلک کی بات کہی جاتی ہے، ورنہ علمی تحقیق کے لیے مسلک اصل نہیں ہے۔ اب یہاں اور فرمائیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی کتاب الصحیح کو قرآن پاک کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ حاصل ہے، کہ امام بخاری کی کتاب اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، اور محدث جلیل ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں بیان کیا ہے، امام بیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا تراویح کی نماز پڑھتی تھیں تو اپنے ایک غلام زکوان کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیتی تھیں، اور زکوان قرآن دیکھ دیکھ کر پڑھتے تھے، قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ، عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا كان يؤمها عبدها ذكوان ويقرأ من المصحف۔ تو ذکوان یعنی حضور کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، جن سے بڑے بڑے صحابہ نے استفادہ کیا ہے، جو بڑے بڑے صحابہ کو ٹوک دیتی تھیں، فقہی مسائل کی تحقیق اپنی پیش کرتی تھیں، تصحیح کرتی تھیں، وہ اپنے غلام کو امام بنا رہی ہیں، ذکوان جن کا نام ہے، اور ان کی امامت میں اقتداء فرما رہی ہیں، اور وہ قرآن دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ امام زہری محدثین میں ان کا بڑا بلند مقام ہے، اور جس طرح حضرت ابو ہریرہ سب سے بڑے حافظ حدیث ہیں صحابہ میں، امام زہری تابعین میں سب سے بڑے حافظ حدیث ہیں، اور سب سے بڑے وہ مصنف ہیں، احادیث کے مصنف جلیل ہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے ان سے حدیثوں کو نوٹ کروایا۔ وہ یہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اگر رمضان میں کوئی تراویح پڑھائے اور قرآن دیکھ دیکھ کر پڑھائے تو کیا آپ کی رائے ہے؟ فرمایا کان خیارنا یقرؤون فی المصحف، ہمارے اچھے لوگ یعنی تابعین، ظاہر ہے کہ وہ جب خیارنا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بڑے تابعین، بزرگ تابعین، اہم تابعین، وہ مصحف دیکھ کر پڑھتے تھے۔ یعنی یہ ثابت ہے، ایک سری ثابت ہے، بہت سو سے ثابت ہے۔ تو امام زہری کا یہ کہہ دینا بہت بڑی بات ہے۔ امام مغنی نے، امام ابن قدامہ نے مغنی کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 335۔ اور اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات کہی جاتی ہے کہ قرآن پاک کا حفظ سے پڑھنا عبادت ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا عبادت ہے۔ تو عبادت اور عبادت جمع، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور یہاں جو بات عمل کثیر کی کہہ دی جاتی ہے
وہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا، عائشہ صدیقہ سے اس کا ثبوت مل گیا، اور امام زہری نے یہ بتا دیا کہ ایک نہیں بہت سے تابعین کا اور خیارنا کا جو لفظ ہے اس میں صحابہ بدرجہ اولا داخل ہے، گویا صحابہ اور تابعین کا یہ عمل تھا کہ سامنے قرآن رکھ کر اس کو دیکھ کر پڑھتے تھے۔ امام غزالی جو حجت الاسلام شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ النظر فی المصحف ایضا عبادہ، مصحف دیکھ کر پڑھنا ایک عبادت ہے اور یوں پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو عبادت اور عبادت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، جو مقصد ہے وہ قرآن کا پڑھنا ہے، اور قرآن مکمل ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اس میں کوئی ممانعت کا پہلو نہیں پایا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ زبردست محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، بڑے عابد و زاہد، بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے شافعی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں المجموع کے نام سے جو کتاب معروف ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر قرآن دیکھ کر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، چاہے وہ حافظ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح حنبلی علماء کے یہاں بھی یہ جائز ہے، اور وہاں جو ان کے یہاں مفتابی مسلک ہے وہ یہی کہ دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، فرض نماز میں بھی، نفل میں بھی، اور حافظ ہونے کی بنیاد پر بھی۔ اب جو احناف کا قول ہے جو چلا آ رہا ہے، وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، اور احناف کے یہاں ظاہر ہے کہ یہ رائے ذکر کی جاتی ہے، اور جس حدیث کا وہ حوالہ دیتے ہیں وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کی گئی ہے کہ نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان یؤم الناس فی المصحف ونہانا ان یؤمنا الا المحتلم، کہ قرآن دیکھ کر امامت کرنے سے حضرت عمر نے منع کیا، اور یہ کہ بالغ شخص ہی امامت کرے۔ یہ جو روایت ذکر کی گئی ہے، اور ہمارے ہاں اس روایت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، جن حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے اور یہ عمل کثیر ہے، مفتابی مسلک کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے، وہ درست نہیں، کیونکہ وہ جس بنیاد پر قائم ہے وہ بنیاد درست نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس روایت میں نہشل ابن سعید نیشاپوری ہیں، جن کو کذاب اور متروک تک کہا گیا ہے۔ امام بخاری نے یہ بات فرمائی کہ فی احادیثہ مناکیر، ان کی حدیث میں بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو معتبر نہیں ہیں اور غلط ہیں۔ امام نسائی نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ معتبر شخص نہیں ہے، ان کی حدیث لکھنی بھی نہیں چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ایسی روایت سے استدلال کرنا، اعلاء السنن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ بعض وقت کسی کا قول ایسا بھی مل جاتا ہے جس سے کسی راوی کو قابل اعتبار قرار دینے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر مسئلے کو بیان کرنا وہ درست نہیں ہے۔ اور پھر جہاں تک تعلق ہے احناف میں، امام ابو یوسف اور امام محمد ابن الحسن شیبانی، یہ دونوں حضرات جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تو ہیں ہی، اور خود مجتہد مستقل ہیں، خود اپنی جگہ پر یہ امام ہیں۔ ان کے پاس جو علم حدیث، علم فقہ، اصول فقہ کا جو علم تھا، انہوں نے اپنے استاد سے سینکڑوں مسائل میں اختلاف بھی کیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا صرف مکروہ ہے، اور فرض میں بھی اور نفل میں بھی۔ نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، نماز اس کی وجہ سے باطل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے جو ایک دوسری عبادت کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ اور کراہت کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اس میں اہل کتاب سے مشابہت ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل کتاب سے مشابہت کی یہاں بات درست نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب آج کے دور میں شاید کسی وقت ایسا رہا ہو کہ وہ سامنے کتاب رکھتے ہو، اب تو نہ کتاب سامنے نہ پیچھے، نہ ان کے یہاں کوئی تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ جب ان کے یہاں وہ عمل ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو صرف سرمن کے لیے، اپنے وعظ و تقریر کے لیے کتاب سامنے رکھ لیتے ہیں، وہ تو ہم سب رکھتے ہیں۔ وہاں اگر تشبہ کی بات ہے تو تقریر بھی نہیں کر سکتے قرآن سامنے رکھتے ہوئے، تو مسئلہ تشبہ کا یہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر یہ بات کہنا درست نہیں ہے، اور حدیث سے جب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ عمل کیا گیا ہے اور
صحابہ سے منقول ہے، تابعین سے منقول ہے، تو اب اس کے بارے میں پھر اختلاف رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی اسی ضمن میں ذکر کر دوں کہ ایک جھگڑا جو اہل حدیث اور احناف اور دیگر حضرات کے ہاں 8 رکعت اور 20 رکعت کا چلا دیا گیا ہے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت درست نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت ہی غلط بیانیہ ہے، کسی طرح درست نہیں ہے۔ 8 رکعتیں بھی درست ہیں اور 20 رکعتیں بھی درست ہیں، اور 20 رکعتوں کا یہ سلسلہ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تواتر کے ساتھ حرمین شریفین میں چلا آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑی حجت ہے، حضرت عمر کا عمل اور ان کا قول بھی بڑی حجت ہے، اور اس کے بعد تمام صحابہ کا اتفاق، کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمر یہ آپ نے کیا کیا، یہ 20 رکعتیں آپ کہاں سے لے آئے۔ تو اس اعتبار سے جو لوگ نکیر کرتے ہیں 20 رکعتوں پر، ان کا نکیر کرنا درست نہیں۔ ہاں 8 رکعت جو پڑھتے ہیں ان پر بھی نکیر کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح کہ صحابہ کرام سے بالاتفاقی منقول ہے کہ 8 رکعتیں حضور پڑھتے تھے، آدھی آدھی رات پڑھتے تھے، اس سے زیادہ پڑھتے تھے، اس سے کم پڑھتے تھے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ عشاء کے بعد سے جب شروع کرتے تھے تراویح کا عمل، یعنی یہ جو خاص رمضان المبارک میں نماز پڑھی جاتی ہے جس کو تراویح کہا گیا، ترویحہ کے معنی ہوتے ہیں تھوڑے آرام کے، تو چونکہ ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر ٹھہرنے کا ایک عمل چلا آ رہا ہے، معصور چلا آ رہا ہے، منقول چلا آ رہا ہے، تو اس لیے اس کا نام صلاۃ التراویح، یعنی وقفے سے نماز، تھوڑا آرام کرتے کرتے نماز، یہ صلاۃ التراویح کا مطلب ہے۔ تو یہ نام حضور نے نہیں رکھا ہے، اور یہ نام صحابہ کے دور میں اس طرح نہیں رکھا گیا تھا۔ تو بہرحال 8 رکعت اگر پڑھی جائے تو پھر جی لگا کر شوق و ذوق سے قیام اللیل کی جو ترغیب دی گئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح پڑھنا چاہیے کہ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جب نماز شروع کرتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ سحری نہ نکل جائے، لوگ پھر نماز کے بعد جلدی جلدی گھر بھاگتے تھے اور سحری کرتے تھے، اور بس سحری کرتے سحری سے فارغ ہوتے کہ فجر کا وقت ہو جاتا۔ یہ تھی صورتحال۔ آج جو 8 رکعت کی گئی ہے پھر تھوڑی سی قرات اور چند، یہ بے عملی ہے، بدذوقی ہے، بدشوقی ہے۔ میرے ہاتھ میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی عربی میں موطا کی مختصر سی شرح ہے المصوّع، جس کو میں نے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ 100 سال سے یہ کتاب چھپی نہیں تھی، ایک مرتبہ چھپی اور نسخے ختم ہو گئے تھے۔ 2 جلدوں میں موطا کی یہ شرح ہے۔ موطا سب سے زیادہ اہم، عظیم اور صحیح کتاب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روح زمین پر امام مالک کی موطا سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں ہے۔ تو بہرحال اب اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، اس میں باب بدء قیام لیالی رمضان، رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کب شروع ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات میں عبادت کرنے کی ترغیب دیتے تھے، لیکن حکم نہیں دیتے تھے، اس کو فرض و واجب کی حیثیت سے ذکر نہیں فرماتے تھے، بس یہ فرماتے تھے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابن شہاب امام زہری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو بس یہی معمول چلتا رہا، اور یہی معمول حضرت ابو بکر کی خلافت میں چلتا رہا، پھر حضرت عمر کی خلافت کے بھی ابتدائی دور میں یہی عمل چلتا رہا۔ پھر آگے چل کے عبد الرحمن ابن عبد القاری کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک رات مسجد نبوی میں جو پہنچے تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جماعت ادھر ایک جماعت ادھر، تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ امت کی اجتماعیت کے خلاف ہے، تو انہوں نے پھر یہ بات طے فرمائی کہ بھائی ایک امام ہو اور سب لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں تاکہ ہماری اجتماعیت پوری طرح ظاہر ہو۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ امامت کریں، اور پھر ان کی امامت میں ایک جماعت ہونے لگی۔ تو حضرت عمر جب دوسری رات تشریف لائے اور آ کر منظر دیکھا تو فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، فرمانے لگے یہ تو بڑی اچھی بدعت، بدعت کے معنی ہوتے ہیں نئی بات کے، یہ نئی بات ایسی ہے جو بہت اچھی ہے۔ اسی طرح
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک مرتبہ وہ نماز شروع کر دی جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، تو کچھ لوگ نماز میں شریک ہو گئے، پھر دوسرے دن ایسے ہی ہوا، پھر کچھ لوگ نماز میں شریک ہو گئے، تیسرے دن ایسے ہی ہوا، چوتھے دن پھر آپ اپنے معتکف میں رہے اور اکیلے ہی عبادت میں مشغول رہے، اور پھر فجر کے بعد آپ نے لوگوں سے یہ بات فرمائی، لم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان یفرض علیکم وذلک فی رمضان، فرمایا کہ میں اس لیے نہیں نکلا اور میں نے تمہاری امامت نہیں کی کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ فرض واجب نہ ہو جائے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ امت پر مشقت ہو، اس لیے میں نے یہ عمل کیا۔ اب اس کے بعد ذرا غور فرمائیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک میں راتوں میں نماز کس طرح ہوتی تھی، تو فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، دو رکعت پڑھتے، پھر 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کا عمل تھا۔ اور اسی طرح دیکھیے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ كنا ننصرف فی رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، ہم لوگ رمضان میں رات میں اتنی دیر سے واپس آتے تھے کہ گھر پر جلدی سے کہتے تھے خدمت کرنے والوں سے کہ سحری لاؤ سحری لاؤ، کیونکہ فجر کے طلوع ہو جانے کا ڈر لگتا تھا۔ اور حضرت صائب ابن یزید کا کہنا ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب نے ابی ابن کعب و تمیم داری کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کی امامت کریں اور 11 رکعتیں پڑھائیں۔ شروع میں حضرت عمر نے بھی یہی حکم دیا تھا ابی ابن کعب و تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا، اور کان القارئ یقرأ بالمئین حتی کنا نعتمد علی العصی من طول القیام وما کنا ننصرف الا فی فروع الفجر، قاری جو امامت کرنے والا تھا وہ 100 آیتیں پڑھتا تھا، تھکاوٹ سے حالت یہ ہوتی تھی کہ ہم لوگ چھڑی کا سہارا لیتے تھے کھڑے ہونے میں، اور اس وقت نماز ختم ہوتی تھی جب فجر ہونے والی ہوتی تھی۔ اب ایک طرف یہ روایت، دوسری طرف امام مالک اسی کتاب الموطا میں حضرت یزید ابن رومان کی روایت نقل کرتے ہیں، کان الناس یقومون فی زمان عمر ابن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا، یزید ابن رومان کی یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں رمضان میں 23 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعتیں تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی پہ پڑھا کرتے تھے۔ اور آگے پھر یہی ایک روایت جناب اعرج سے منقول ہے کہ اگر امام سورۃ البقرہ 8 رکعت میں پڑھ لیتا تو 8 رکعت میں پڑھا کرتا تھا، اور اگر کبھی 12 رکعت میں وہ سورۃ البقرہ جیسی سورہ کی تلاوت کرتا تو لوگ محسوس کرتے کہ آج ذرا ہلکی نماز ہوئی ہے، یہ عمل تھا۔ لہذا حضرت عمر کے زمانے سے یہ عمل 20 رکعتوں کا چلا آ رہا ہے، لہذا اس پر اعتراض کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا گویا کہ آج کے یہ نادان لوگ نبی پاک علیہ السلام کو اور ان کی حدیث کو حضرت عمر سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، صحابہ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، فقہاء سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ 8 پڑھتے ہیں ان سے یہ تو کہنا چاہیے، جیسے حدیث میں آپ نے سنا کہ رمضان میں اہتمام سے نفلیں پڑھی جائیں، راتیں رمضان کی قیام اللیل کے لیے ہے اور دن روزے کے لیے ہیں، یہ نہ ہو کہ تساہل محسوس ہو کہ بس جلدی سے نمازیں پڑھی اور پھر مجلسیں اور خوش گپیاں اور کھانے اور پینے اور تفریح۔ اس میں آج دیکھا جا رہا ہے عالم عربی میں تو یہ بلا ہے، مصیبت ہے، آفت ہے، بلکہ رمضان کی راتوں میں فلمیں چلائی جاتی ہیں، سیریل چلائے جاتے ہیں، وہ منحوس اور ملعون اور بگڑے ہوئے، اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں کہ رمضان میں لوگوں کو روزے
اور عبادت سے ہٹا کر سیریل میں گندی فلموں میں مشغول کرتے ہیں. جو نہ جانتا ہو وہ معلومات کر لے, جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان سے معلومات کر لے. یہ رویہ ہے ان مجرموں کا, ظالموں کا, جن کو عبادت نہیں چاہیے, اسلام نہیں چاہیے, اسلامی نظام نہیں چاہیے. تو بہرحال ہمیں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے, اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چیزیں ثابت ہیں ہمیں ان کی حکمت سمجھنا چاہیے, اور اگر صحابہ نے ان سے اتفاق کیا تو ہمیں ان سے اتفاق کرنا چاہیے. کہیں اگر حضرت عمر کی کوئی رائے ایسی تھی جس سے صحابہ کو یا ان کی بڑی تعداد کو اختلاف ہوا تو اختلاف کا حق ہمیں بھی حاصل ہے, اور ہم پھر دلائل کی بنیاد پر بات آگے وضاحت تھی تاکہ لوگوں کو دلائل کی روشنی میں بات معلوم ہو جائے, اور یہ معلوم ہو جائے کہ موطا جو کتاب ہے بخاری و مسلم سے پہلے یہی اصل کتاب تھی, اور اس کو حکام نے بھی پڑھا, بڑے بڑے ائمہ نے بھی پڑھا, اور اس کی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے خدمت کی. عربی میں اس کی شرح مختصر سے لکھی مصفہ کے نام سے, اور فارسی میں اس کی شرح لکھی مصفہ کے نام سے. اس کا بھی میں نے عربی میں ترجمہ کر دیا ہے ماشاءاللہ, 2 جلدوں میں وہ بھی شائع ہو گئی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہماری امت مسلمہ ہندیہ کے تو متفق علیہ امام ہیں. کسی بھی حلقے کو ان کی امامت اور ان کی عظمت و سیادت اور جلالت شان سے اختلاف نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کی کسی رائے سے کسی کو اختلاف ہو, اور اس اختلاف پر پابندی لگانا بھی درست نہیں ہے, لیکن بہرحال مسئلے کی وضاحت لوگوں کے سامنے ہونے ضروری تھی کہ اس بنیاد پر ان کو عمل کرنا چاہیے, اور آپس میں مسلکی جھگڑے نہیں پیدا کرنا چاہیے, سب کا احترام کرنا چاہیے, اور ہر مسلک سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.